باب الکرامات۔ فصل، کرامات اولیاء تواتر سے ثابت ہیں۔ فصل، فرق فاعلی، فرق مادی، فرق صوری، علت غائی، کہانت اور جادو۔ فصل، معجزہ اور کرامت میں فرق۔ الکرامات، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انبیاء کرام علیہم السلام افضل ترین اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ وہ خدا کے بندوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً مبعوث ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مبعوث ہونے پر یہ دین مکمل ہو گیا اور سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ ہر نبی کو اس سلسلے میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ پورا معاشرہ اور وقت کی حکومت اور اس کی ہر طاقت انبیاء کے مقابلے میں آواز حق کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر انبیاء ہمیشہ بے سر و سامانی کے ساتھ میدان عمل میں آتے رہے۔ ان کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ہوتی تھی، فوج، نہ اسلحہ، نہ خزانہ۔ ظاہر ہے کہ طاقت کے مقابلے میں اپنی صداقت اور برتری کا ثبوت مادی طاقت کی برتری کے بغیر کیا ہو سکتا ہے، مگر انبیاء کرام نے اپنی صداقت کی سند کے طور پر ہمیشہ ایسے امور پیش کیے جو خرق عادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہی کو اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے معجزات سے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے۔ انبیاء کرام کی میراث ان کی تعلیمات اور ان کے معجزات ہوتے ہیں، اور اس دنیا سے ان کے رخصت ہو جانے پر ان کی میراث ان کی روحانی اولاد کو منتقل ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ روحانی اولاد ان کی کامل متبع ہو، کیونکہ نافرمان اولاد کو تو عاق کر دیا جاتا ہے اور وہ مادی ورثہ سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کے کامل متبع کو ولی اللہ کہتے ہیں، اور اولیاء کرام ہی کو انبیاء علیہم السلام کی روحانی میراث ملتی ہے۔ چنانچہ نبی کا معجزہ جب ولی کو بطور وراثت پہنچتا ہے تو اس کا اصطلاحی نام کرامت ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کا معجزہ اس کی نبوت کی سند ہوتا ہے، اسی طرح ولی کی کرامت اس کی ولایت کی سند ہوتی ہے، اور ولی کی کرامت در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا ولی متبع ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 صفحہ 376 پر فرمایا، انما قلنا ان الاتقى افضل بقوله تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فاثبات الکرامة مقرونا بذکر التقوى يدل على ان الکرامة معللة بالتقوى، فحيث كان التقوى اکثر وجب ان تكون الکرامة والفضیلة اکثر۔ ترجمہ، ہم کہتے ہیں کہ تقوی افضل ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ولی کی کرامت کے مقرون بالتقوی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بغیر متقی صالح کے کرامات کا صدور محال ہے۔ جہاں تقوی زیادہ ہوگا وہاں کرامت اور فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح الیواقیت والجواہر جلد 2 صفحہ 103 پر علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يكون حظ الكرامة لولي الا تبعا لمن هو وارثه من الانبیاء ولذلك كان خواص هذه الامة۔ ترجمہ، کرامت صرف اس ولی سے صادر ہوتی ہے جو اپنے نبی کا کامل متبع ہو، اسی وجہ سے وہ ولی اس امت کی خواص میں سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کرامت کا صدور متقی، صالح اور کامل متبع سنت کے بغیر کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی نبی کی صحیح روحانی اولاد ہے۔ اور الیواقیت والجواہر جلد اول صفحہ 165 پر ہے، اعطى الله الكرامة للاولیاء التي هي فرع المعجزات ما كان معجزة لنبي جاز ان يكون کرامة لولی۔ ترجمہ، اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ کرامت فرع ہے معجزہ کی، جو نبی کا معجزہ ہے وہی ولی کی کرامت ہے۔ کرامت گو ولی کی ذات سے صادر ہوتی ہے، مگر حقیقت میں اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ ولی کامل متبع ہوتا ہے۔ فصل، کرامات اولیاء تواتر سے ثابت ہیں۔ اولیاء کرام کا وجود کسی ایک دور یا خطہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر دور میں اور ہر ملک میں اولیاء کرام پائے جاتے رہے، اس لیے ان کی کرامات کا وجود بھی ہر دور میں ملتا ہے، اس لیے وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہے۔ فیض الباری جلد 4 صفحہ نمبر 198، قد تواترت الاخبار فيها اي في الكرامة بحيث لا يسوغ منها الانكار، ولكن من يحرم عن الخير يجعل رزقه ان يكذب بالكرامات والبركات ويزعمه مستحيلا۔ ترجمہ، متواتر اخبار کرامات کے صدور میں اس قدر وارد ہو چکی ہیں کہ ان کا انکار جائز ہی نہیں۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی سے محروم کر دیا ہو، اس کا حصہ ہی تکذیب کرامات و برکات اولیاء ہے،
اور وہ اسے محال خیال کرتا ہے، یعنی ناممکن خیال کرتا ہے کرامات کو۔ امام ذہبی جماعت صوفیہ کے سخت مخالف ہیں، کرامات اور ان کے انکار کے سلسلے میں فرماتے ہیں: اعلم ان اللہ تعالی عز وجل قد اخبرنا وهو اصدق الصادقین والقائلین بان عرش بلقیس عرش عظیم فقال ولها عرش عظیم وما نحيط الآن علما بتفاصيلها أي تفصيل عرشها ولا بمقداره ولا بماهيته وقد أتى به بعض رعية سليمان عليه السلام إلى بين يديه قبل ارتداد طرفه كما قال تعالى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فسبحان الله العظيم فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل فهل فوق هذه كرامة إلى أن قال ولا مجال للعقل في ذلك بل آمنا وصدقنا۔ ترجمہ: خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی اور اس سے زیادہ سچی خبر دینے والا اور کوئی نہیں کہ بلقیس کا تخت بڑا عظیم تھا، اتنا بڑا کہ ہم اس کی تفصیل نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی مقدار و ماہیت سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعیت کا ایک آدمی اٹھا لایا تھا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اس لیے کرامات اولیاء کا انکار ایک جاہل آدمی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بھلا اس عظیم تخت کے آنکھ جھپکنے کی دیر میں لے آنے سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ یہ بات عقل کی دسترس سے باہر ہے، اس لیے ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے اور کرامات اولیاء کی تصدیق کی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 193 پر امام ذہبی نے کرامات کی تواتر کے سلسلے میں بیان کیا ہے: سمعت الحافظ ابو الحسن یقول سمعت الشیخ عز الدین بن عبد السلام بمصر یقول ما نعرف احدا کراماته متواترۃ کالشیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی۔ ترجمہ: میں نے حافظ ابو الحسن سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عز الدین بن عبد السلام سے مصر میں سنا کہ فرماتے تھے مجھے تواتر کے ساتھ جتنی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معلوم ہوئی ہیں کسی اور ولی اللہ کی اتنی نہیں پہنچی۔ امام ذہبی کے بیان سے دو باتیں واضح ہو گئیں: نمبر 1، کرامات اولیاء تواتر سے ثابت ہیں۔ نمبر 2، کرامات کا انکار صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو جاہل مطلق ہو۔ ابن الحجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی الحدیثیہ صفحہ نمبر 174 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا: ان اللہ من علیہ من المعارف والخوارق الظاہریۃ والباطنیۃ وما نبأ عنہ ما ظہر علیہ وتواتر من احوالہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمۃ اللہ علیہ پر احسان فرمایا، اس کا اظہار ان کے معارف اور ان کی کرامات سے ہوتا ہے، اور ان سے جو امور ظاہر ہوئے جو ہم تک پہنچے یہ سب اللہ کا ان پر احسان ہے، اور ان کے یہ حالات تواتر کے ساتھ منقول ہوئے ہیں۔ اور امام یافعی نے شیخ کی کرامات کے متعلق کفایت المعتقد صفحہ نمبر 295 پر فرمایا: وقد ذکر بعض اہل العلم ان کراماتہ قرب من التواتر قلت قرب حصول العلم بوجودها من العلم القطعی الحاصل بکثرت الرواة البالغین حد التواتر المعروف بکثرت المخبرین عنها۔ ترجمہ: بعض علماء نے ذکر کیا کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تواتر کے قریب ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی کرامات کے وجود کا علم قطعی طور پر حاصل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ ان کی کرامات کی خبر دینے والے راویوں کی کثرت ہے۔ یہ کثرت حد تواتر تک پہنچتی ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر اور امام یافی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کو علم سے ذرا سا مس بھی ہو وہ متواترات کا انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ شورانی نے اسن المطالب فی احادیث مختلفۃ المراتب صفحہ نمبر 261 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول نقل کیا ہے جو قول فیصل ہے۔ فرمایا: لا يقبل کرامت الا حمار، رواہ الدیلمی، وقال من قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ: کرامات ولی کا انکار صرف ایک گدھا ہی کر سکتا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ کرامت کے انکار میں معتزلہ سب سے پیش ہیں۔ ان کے علاوہ تاریخ میں دو نام اور ملتے ہیں، ابن حزم اور ابو اسحاق اسفرائینی۔ ان کے انکار کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر ولی سے کرامت صادر ہو تو نبی کے معجزے اور ولی کی کرامت میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اس حقیقت کا اظہار ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں صفحہ نمبر 451 پر فرمایا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں
جلد دوم صفحہ 64 پر لکھا ہے کہ ابن حزم کرامات کا منکر نہیں تھا، اور کتاب النبوت میں ابن تیمیہ نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ثم قال ابن حزم انی قائل باستجابت الدعاء مع انکارہ الکرامت، قلت اذا اشتمل الدعاء على امر خارق للعادت فهو الکرامت فلم يبق النزاع الا في التسمیۃ فما الفائدۃ فی انکار الکرامات، فیض الباری جلد دوم صفحہ 63۔ ترجمہ: ابن حزم نے انکار کرامت کے باوجود یہ کہا کہ میں دعا کی قبولیت کا قائل ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب قبولیت دعا خرق عادت کے طور پر ثابت ہو گئی تو یہی کرامت ہے، پھر تنازع محض لفظی رہ گیا، پھر ایسے انکار کا کیا فائدہ؟ یعنی حقیقت کرامت کا اقرار ہے اور لفظ کرامت کا انکار، حالانکہ کرامت کے لیے یہ شرط تو نہیں دعا کے بغیر ہی ظاہر ہو، بلکہ دعا بھی اکثر بطور کرامت ہوتی ہے۔ صاحب کرامت ولی خدا سے ایک چیز کی درخواست کرتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے پہلے خدا سے دعا کی، پھر وہ عرش حاضر ہو گیا۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی کے رد میں ابن خلدون کہتا ہے یہ عقلی احتمال ہے کہ کرامت اور معجزہ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ عقلی بحثیں حقائق کو جھٹلا نہیں سکتی۔ مشاہدات اور واقعات کے سامنے عقلی احتمالات کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہزارہ اولیاء اور صوفیاء سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، سلف صالحین اور صحابہ کرام سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ ان تمام مشاہدات کو کون غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ ہر دھرمی، ضد اور عناد ہے، عقلی احتمالات نہیں۔ اس موقع پر معجزہ، کرامت، سحر اور کہانت میں فرق واضح کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ فرق فاعلی: نبی پاکیزہ نفس، پاکیزہ صفات، پاکیزہ اخلاق ہوتا ہے، اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، مخلوق کا خیرخواہ، داعی الی اللہ، حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، صادق القول، پاکیزہ تعلیم دینے والا، طالب آخرت، تارک دنیا، ذکی الطبع اور عادل ہوتا ہے۔ کاہن و ساحر، کاہن اور جادوگر، خبیث النفس اور خبیث الصفات ہوتا ہے، اپنے فن سے مخلوق کو نقصان پہنچانے والا، بد اخلاق، بد اعمال، جھوٹا، دنیا پرست ہوتا ہے، وہ حب جاہ، حب مال کا مریض ہوتا ہے۔ کما قال تعالی هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ ترجمہ: کیا میں بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ہر جھوٹے اور گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں پر کان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ظاہر ہے کہ جن کی خبروں کا ماخذ شیاطین ہوں، جھوٹ کے بغیر اول بول ہی کیا سکتے ہیں، اور شیاطین سے اخذ فیض کرنے والا بدکار کے بغیر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ہے اولیاء کرام اور ساحرین کا تقابل۔ نمبر 2، فرق مادی: کاہن کے فن کا مدار القاء شیطانی اور امداد ارواح خبیثہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا آیت سے ظاہر ہے۔ نبی کا معجزہ بلا سبب اور بلا کسب ہوتا ہے، جیسا کہ ید بیضاء، عصا موسیٰ علیہ السلام، ان کا سبب رب العالمین کی قدرت اور نبی کی طہارت اور پاکیزگی تھی۔ فرق صوری یعنی صورت میں فرق: صورت ہمیشہ اپنے مادہ کے تحت ہوتی ہے، مادہ خبیث ہے تو صورت بھی خبیث۔ کہانت کا مادہ امداد و القاء شیطانی ہے، اس لیے صورت بھی خبیث ہوتی ہے۔ نبی کے معجزے کا مادہ رب العالمین کی قدرت ہے تو صورت بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، علت غائی: علت غائی ہمیشہ ظاہر امر کے تابع ہوتی ہے، جیسے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے مصر کو کفر و شرک اور ظلم و تعدی سے پاک کرنا مقصود تھا، اور بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دلا کر برتری اور فضیلت کے انعام سے نوازنا تھا۔ یہ اس معجزہ کی علت غائی تھی۔ علت غائی کا مطلب ہے کہ دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، نبی کا کیا مقصد ہوتا ہے اور ساحر کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 5، کہانت اور جادو: کہانت اور جادو موقوف ہے کسب اکتساب، تعلیم و تعلم اور ذاتی کوشش پر، اور نبوت اور معجزہ میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 6، کہانت اور جادو کا تعلق خرق عادت امور سے نہیں،
ہاں امور عجیبہ و غریبہ سے ہے۔ جس شخص نے یہ علم یا فن نہ سیکھا ہو اس کے لیے تو یہ امور عجیب بھی ہوں گے اور خرق عادت بھی، مگر جس دوسرے شخص یا جن اشخاص نے کہانت یا جادو کا فن سیکھ لیا اس کے لیے نہ یہ امور عجیبہ ہوں گے نہ خرق عادت ہوں گے۔ نبی کے معجزے کے مقابلے میں کوئی انسان یا جن اس پر قادر نہ ہوگا کہ ایسی بات کر سکے، کیونکہ معجزے کا تعلق کسب و اکتساب سے نہیں بلکہ یہ تو وہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 7، جادو کے اثر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اگر جادوگر اس سے توجہ ہٹا لے تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، معجزہ میں یہ بات نہیں۔ نمبر 8، جادوگر جب کسی کامل ہستی کے مقابلے میں آئے تو اس وقت صرف جادو کا اثر ہی زائل نہیں ہوتا بلکہ جادو کے تمام آلات بھی نیست و نابود ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ساحرین فرعون کے ساتھ ہوا۔ ساحرین کے لیڈر نے اپنے ایمان لانے کی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم ہمیشہ جادوگروں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ منظر کہیں نہیں دیکھا کہ ہماری تمام رسیاں، سوٹیاں اور سارے آلات کو لاٹھی والا سانپ نگل گیا، اس کے باوجود پھر وہی لاٹھی کی لاٹھی ہی رہی۔ نمبر 9، جادوگر کی غفلت سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، نبی کے معجزے کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ فیض الباری جلد 4 صفحہ 390 پر ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے والد سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ والد نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہوں تو ان کا عصا لے لینا، اگر وہ سانپ بن گیا تو معجزہ ہے ورنہ جادو۔ فذهب وجعل يجر عصاه فانقلب ثعبانا وكاد الغلام ان يهلك۔ ترجمہ، تو لڑکا گیا، عصا موسیٰ لے لیا، وہ سانپ بن گیا، قریب تھا کہ لڑکا ہلاک ہو جائے۔ معجزہ، جادو اور کہانت میں جو فرق ہے ہم نے اجمالی طور پر بیان کر دیا ہے۔ باب معجزہ اور کرامت میں فرق۔ ولی کی کرامت دراصل اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ متبع ہوتا ہے، جیسا کہ الیاقوت والجواہر کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے، اور جب کرامت کے صدور کے لیے نبی کی کامل اتباع شرط ہے تو کرامت ولی معجزہ نبی کی فرع ٹہری۔ اس لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر عجیب بات جو کسی سے ظاہر ہو کرامت نہیں ہوا کرتی، بلکہ کرامت کا اطلاق صرف اس خرق عادت امر پر ہوتا ہے جو کسی کامل متبع شریعہ سے ظاہر ہو۔ معجزے کا اظہار نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت کا صادر ہونا ولی کے اختیار کی چیز نہیں، دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے انبیاء اور اولیاء کی برگزیدہ ہستیوں کو منتخب کر لیتا ہے۔ کرامات کی 2 قسمیں ہیں، اول معنوی جسے اہل دانش و بینش سمجھتے اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہی حقیقی کرامت ہے۔ اعلم ان اعظم الکرامات و اجلها التي للاولیاء ودوام التوفیق للطاعات والعبادات والحفظ من المعاصی والمخالفات۔ ترجمہ، خوب سمجھ لو کہ اولیاء کی سب سے بڑی اور عظیم کرامت شریعت کی کامل اتباع، اس پر استقامت اور خلاف شرع و امور سے بچ کر رہنا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ان کی یہ کرامت جب ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق جو خدا سے دور ہو چکی ہوتی ہے اس کی کشش سے اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اور ان کے دل میں یقین اور ایمان کی شمع روشن ہونے لگتی ہیں، اور انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال آنے لگتا ہے، رذائل دور ہوتے ہیں اور فضائل کے حصول کا جذبہ اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ اولیاء اللہ کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک ہستی نے بالکل نامساعد حالات میں دعوت اللہ کا کام کر کے ہزاروں بگڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کا بندہ بنا دیا۔ عوام تک ہی محدود نہیں، ان بے نوا فقیروں نے 20 شاہان وقت کو راہ ہدایت پر لگا دیا۔ دوسری قسم کرامت حصی ہے، یہ عوام کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہے، چونکہ ان کی ذہنی سطح پست ہوتی ہے، اس لیے معنوی کرامت کو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور ان کی نگاہیں حسیات اور مادیات میں ہی اٹک کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں 10 برس رہا، آخر مایوسی کی کیفیت کے ساتھ واپس ہونے لگا۔ آپ نے وجہ پوچھی، کہنے لگا بڑی شہرت سنی تھی کہ جنید بڑا ولی اللہ ہے، مگر 10 برس میں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عرصے میں جنید کا کوئی کام ایسا بھی دیکھا جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں۔ فرمایا یہی سب سے بڑی اور حقیقی کرامت ہے۔ کرامت کے سلسلے میں ایک سوال بعض نابالغ ذہنوں میں ابھرتا ہے اور زبان پر آتا ہے کہ جب ولی کی کرامت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی
تو کشف قبور بھی اپنے بس کی بات نہیں، کیونکہ کشف بھی تو کرامت ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں، تمام مخلوقات کا مالک اور مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو دیکھیے، اسے پیدا کرنا، وجود بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں ایک آلہ ہے، آنکھیں دینا اور اس میں بینائی پیدا کرنا صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر دیکھنے کی قدرت دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ آنکھ کو دیکھنے کے لیے استعمال کرنا انسان کا کام ہے۔ جب آنکھیں کھلی ہیں، ان میں بینائی بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو نظر بھی آئے گی۔ ہاں، اس چیز اور آنکھ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ کھلی بھی ہو، اس میں بینائی بھی ہو اور وہ دیکھے نہیں۔ اسی طرح جب دل کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے اور حجاب اٹھ جاتا ہے تو لطیف چیزیں، ملائکہ، جن، عذاب و ثواب قبر، جنت، دوزخ اجمالی طور پر نظر آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بصارت کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہی اصول بصیرت کے دائرے میں بھی کار فرما ہے۔ جس طرح سر کی آنکھ جو بصارت دیکھنے کے لیے آزاد ہے، جب تک عارضی طور پر کسی حکمت کے تحت کسی چیز کے دیکھنے سے روک نہ دیا جائے، اسی طرح دل کی آنکھ جس میں بصیرت ہے، وہ لطیف اشیاء کو دیکھنے کے لیے آزاد ہے۔ جب تک عارضی طور پر کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ کوئی پردہ حائل نہ کر دے، کسی کامل شیخ کی رہنمائی میں اللہ کے ذکر کی کثرت سے جب دل کی آنکھ واہ ہو جاتی ہے تو کشف الہام، وجدان جیسی نعمتیں مل جایا کرتی ہیں۔ کشف الہام تک حواس و عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کا انکار بھی کر دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے اس سلسلے میں پتہ کی بات کی ہے، فرماتے ہیں کشف و علم موغبات کا مسئلہ آیات متشابہات کے مانند ہے کہ مطلب نہیں کھلتا، اور صوفیاء کے ذوق و وجدان پر اس کی بنا ہے۔ جس کو ان صوفیاء جیسا ذوق نہیں، وہ ان کے کلمات کو کیا حل کر سکتا ہے؟ واضح لغت نے ان کیفیات اور وجدانیات صوفیہ کے لیے کوئی الفاظ وضع نہیں کیے کہ ان سے ان کے کلام کی عقدہ کشائی کی جا سکے، چونکہ اہل لغت وغیرہ ان معانی کے لیے الفاظ وضع کرتے ہیں جو حواس ظاہری سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ صوفیہ کے امور باطنی کے لیے الفاظ وضع ہی نہیں کیے گئے۔ اب جو شخص ان کے رنگ میں رنگین ہو کر ان کے کلام کو شریعت کی روشنی میں حل کرے تو اس شخص کی خوشبختی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ صوفیاء کے اس کلام کی گتی سلجھانے کی کوشش ہی نہ کی جائے جو علماء ظواہر کے فہم سے بالا تر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک فرمایا کہ جس نعمت سے انسان محروم ہوتا ہے، اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ اب ہم چند اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ صحابیت وہ شرف ہے کہ اس کے مقابلے میں ولایت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ نمبر 1، المرشدی۔ اصل نام محمد بن عبداللہ بن ابی المجد ابراہیم ہے۔ المرشدی کے نام سے مشہور تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد یمن کے علاقے میں مرشدی نام کی ایک بستی میں مقیم ہو گئے۔ یہ بستی ریگستانی علاقے میں ایسے موقع پر آباد تھی جو حاجیوں اور قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ علامہ ابن حجر محدث کبیر حافظ العصر نے درر کا منہ جلد 4 صفحہ نمبر 464 میں لکھا ہے کہ قریۃ صغیرۃ فی طریق الرمل، ریگستانی راستے پر چھوٹی سی بستی ہے۔ انہی کی زبانی ان کے گھر کی حالت بھی سن لیجئے۔ درر جلد 4 صفحہ نمبر 264۔ لیس لہ خادم ولا عارف لہ طباخۃ ولا قدر ولا مغرقۃ ولا موقد نار۔ ترجمہ: ان کا نہ کوئی خادم تھا، نہ کھانا پکانے والی کوئی عورت تھی، نہ باندی تھی، نہ چمچہ، نہ کوئی آگ جلانے والا تھا۔ اس سے زیادہ بے سر و سامانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کی چند مناظر ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، كانت له احوال وهمة في خدمة الناس وضيافتهم بحيث يطعم كل من صغير وكبير وقليل وكثير۔ ترجمہ: لوگوں کی خدمت اور ان کی مہمان نوازی ان کا خاص وصف تھا۔ ان کا طریقہ تھا کہ جو وہاں سے گزرتا، چھوٹا ہو یا بڑا، کم آدمی ہوں یا زیادہ، سب کو کھانا کھلاتے تھے۔ نمبر 2، امام یافعی نے اپنے چشمدید حالات بیان کیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا۔ جب کوئی مسافر آتا، آپ اکیلے اس کمرے میں جاتے اور چند منٹوں کے بعد اس کے مزاج اور خواہش کے مطابق کھانا لا کر حاضر کر دیتے۔ مرأۃ الجنان جلد 4 صفحہ نمبر 296۔ یأتیہ الامراء والوزراء وغیرهم من اہل الدنیا لو اجتمع عدده اکثر عسکر فی الوادی
لعجل الیہم فی الحال ما احب من القراء۔ ترجمہ، ان کے پاس دنیا دار عمراء و وزراء تک آتے، اگر ان کے پاس مخلوق کے لشکر ہی آ جاتے تو فوراً ان کا من بھاتا کھانا حاضر کر دیتے تھے۔ نمبر 3، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے درار پر بیان کیا ہے کہ مصر میں بکتمبر السباتی کے نام سے ایک بہت بڑا امیر تھا جس کے پاس 1,00,000 غلام تھے۔ اس کے گھوڑوں کا استبل 95 لاکھ اشرفیوں سے تیار ہوا تھا اور گھوڑوں کی خدمت کے لیے 100 سائس مقرر تھے۔ یہ امیر اپنے خادموں اور غلاموں کے ہمراہ شیخ المرشدی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور شیخ ان سب کو کھانا کھلاتے تھے، اور کھانا بھی معمولی نہیں ہوتا تھا بلکہ حافظ نے لکھا ہے کانا یخرج للحاضرین الاطعمۃ الفاخرہ لا یوجد الا فی القاہرہ او دمشق۔ ترجمہ، حاضرین کے لیے اس اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کرتے تھے جو قاہرہ یا دمشق جیسے بڑے شہروں کے بغیر کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ اس پر ترہ یہ کہ وَيَقْدِمُ لِكُلِّ أَحَدٍ مَا يَقَعُ فِي خَاطِرِهِ۔ ترجمہ، ہر شخص کو اس کی ذاتی پسند کے مطابق کھانا ملتا تھا۔ اس سلسلے میں امام یافعی نے مرأۃ الجنان صفحہ نمبر 293 پر اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ کانا فی نفسی شہوۃ طعام مخصوص ما کنت ذقتہ فی جمیع عمری احضرہ فی ذلک السمات۔ ترجمہ، مدت سے میرے دل میں خاص قسم کے کھانے کی خواہش تھی اور عمر بھر وہ مجھے میسر نہ آیا تھا۔ المرشدی نے وہ کھانا اپنے دسترخوان پر مجھے پیش کیا۔ نمبر 4، ایک دفعہ المرشدی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ شیخ نے اعلان کیا کہ پورے قافلے کے آنے جانے کا خرچ میرے ذمہ ہوگا۔ اس کا نقشہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرأۃ الجنان میں یوں پیش کیا ينفق كل ليلة عليهم تارة 1000 وتارة أكثر، وأنفق في 3 ليالي ما قيمته 1000 دينار، وفي 5 ليالي آخرا لي ما قيمته نحو 25,000۔ ترجمہ، ایک رات کبھی 1000 اور کبھی اس سے زائد خرچ اٹھتا تھا۔ 3 رات کا خرچ 1000 اشرفی اور بعد کی 5 راتوں میں 25,000 اشرفیاں خرچ کیں۔ ترجمہ ختم۔ اس سلسلے میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ کھانا پکانے کا انتظام اعلیٰ پیمانے پر ہو، اور اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ نہ کوئی خادم، نہ بیوی، نہ ہانڈی، نہ چمچہ، بلکہ آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ دوسری یہ کہ کوئی بڑا خزانہ پاس ہو جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ممکن ہے کہ لوگ نذرانہ پیش کرتے ہوں۔ ان دونوں باتوں کے متعلق 2 بیان ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، لم یکن یقبل لأحد شیئا۔ نمبر 2، وکان یخدم الواردین بنفسه ولا يدخلها احد غیرہ وخاب ہنیتہ واحضر لكل واحد منهم ما اقترح۔ ترجمہ، کسی سے کوئی چیز قبول نہ کرتے تھے، مسافروں کی خدمت خود ہی کرتے تھے، اس کمرے میں ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اندر جاتے اور ہر آدمی کی خواہش کے مطابق کھانا حاضر کر دیتے تھے۔ ان 2 مادی اسباب کے بغیر کوئی تیسری صورت باقی نہیں رہ جاتی۔ مگر علامہ ابن تیمیہ نے ایک اور احتمال پیش کیا ہے۔ شیخ المرشدی علامہ موصوف کے ہم عصر تھے۔ جب شیخ کے حالات سنے تو کہنے لگے کہ جنات یہ کھانے لاتے ہوں گے۔ خدا جانے علامہ موصوف کو یہ کیوں نہ سوجی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روٹیاں آسمان سے نازل کر دی تھیں، اور حضرت مریم کو بے موصل کے پھل بغیر کسی ظاہری واسطے کے پہنچاتا تھا۔ علامہ کے اس عقلی احتمال کی خود انہی کا ایک قول تردید کر رہا ہے۔ کتاب النبوت صفحہ نمبر 265 پر لکھتے ہیں مَن یکون اخبارہ عن شیاطین تخبرہ لا یکاشف اہل الایمان والتوحید واہل القلوب المنورۃ بنور اللہ بل یہرب منہم یعترب انہ لا یکاشف ہؤلاء وامثالہم فاہل الایمان والاخلاص لا سلطان لہ علیہم ولہذا یہربون۔ ترجمہ، جن لوگوں کو شیاطین الجن خبریں پہنچایا کرتے ہیں ان کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب ایمان، اصحاب توحید اور روشن ضمیر لوگ جن کے دل انوار خداوندی سے منور ہوں، شیاطین اور جن ان سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے دل کی باتوں سے شیاطین واقف نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان اور مخلص لوگوں پر شیاطین غالب نہیں آ سکتے بلکہ ان سے بھاگتے ہیں۔
ترجمہ ختم ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب اولیاء اللہ سے شیاطین اور جن دور بھاگتے ہیں اور ان کے دل کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتے تو ان کی خدمت کیوں کر سکتے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیخ موصوف میں ان اوصاف کا پایا جانا ثابت ہے۔ امام یافی میرۃ الجنان جلد 4 صفحہ 209 پر لکھتے ہیں: الشیخ الکبیر الولی الشہیر والعجائب العظیم والکرامات الکریمہ والہمم العالیہ والشمائل المرضیہ والمکاشفات الجلیہ والآیات الباہرہ والانوار الظاہرہ۔ شیخ کبیر مشہور ولی اللہ، عظیم عجائبات کے مالک، بڑی بڑی کرامات والے، عالی ہمت، اعلیٰ اوصاف کے مالک، بڑے بڑے مکاشفات اور واضح انوار اور بڑی کرامات کے مالک تھے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ امام ذہبی کی زبانی المرشدی کے حالات سنیے۔ حالانکہ امام ذہبی صوفیاء کے سخت مخالف تھے۔ علامہ ابن حجر نے درر الکامنہ میں امام ذہبی کے حوالے سے نقل کیا ہے: کان یتکلم علی الخواطر وکان قلیل الدعوی وعدیم الشطح حسن المعتقد۔ ترجمہ: لوگوں کے دلوں کا حال بتایا کرتے تھے، بڑائی کا دعویٰ نہ تھا اور اچھے عقیدے کے مالک تھے۔ معلوم ہوا کہ شیخ المرشدی ان اوصاف کے مالک تھے جن کے پاس شیاطین اور جن بار نہیں پا سکتے۔ چنانچہ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کے جواب میں لکھا ہے: فَإِنَّ الْجَانَّ لَيْسَ لَهُمْ اطلاع عَلَى خَوَاطِرِ النَّاسِ وَعَلَى بَوَاطِنِ الْعِبَادِ وَمَا خَطَرَ فِي بَوَاطِنِهِمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْاعْتِقَادِ۔ ترجمہ: جنوں کو لوگوں کے دلوں کے حال معلوم نہیں ہو سکتے، نہ ان کے باطن سے وہ واقف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بد اعتقادی سے پناہ میں رکھے، آمین۔ لہٰذا علامہ ابن تیمیہ کا احتمال عقلی ان کے اپنے بیان کردہ قانون کے مطابق غلط ثابت ہوا۔ جہاں تک دل کے منور ہونے کا تعلق ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے لطائف منور ہو کر راسخ ہو جائیں، پھر مراقبات ثلاثہ راسخ ہو جائیں تو جنات اس پر قابو نہیں پا سکتے اور شیاطین اس سے بھاگتے ہیں۔ اس وقت عارف کا سینہ آسمان کی مانند ہو جاتا ہے اور لطائف کے انوار ستاروں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو رجوما للشیاطین فرمایا ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر سے جب سینہ عارف منور ہو جاتا ہے تو شیاطین اور جن اس سے بھاگتے ہیں۔ پھر المرشدی جیسے عارف کامل کے پاس جن آئیں اور لوگوں کی دلی خواہش کے مطابق کھانے لائیں، بھلا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جنوں کی کارروائی نہیں بلکہ شیخ کی کرامت ہے۔ آخر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ المرشدی کے پاس مصر کا بادشاہ الناصر آیا کرتا تھا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی اور ابن بطوطہ نے اسے چشم دید واقعہ کے طور پر لکھا ہے۔ محمد بن حمزہ اصلی نام شمس الدین تھا۔ آپ روحانی طبیب ہونے کے علاوہ طب جسمانی میں بھی ماہر تھے۔ فن طب میں ان کی تصانیف بھی ملتی ہیں۔ طب میں ان کی ریسرچ بھی از قبیل کرامت ہے۔ جامع کرامات اولیاء جلد اول صفحہ 274: ان الاعشاب کانت تنادیہ وتقول انا شفاء من مرض الفلانی۔ ترجمہ: جڑی بوٹیاں ان کو پکار پکار کر کہتی تھیں کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ نمبر 2، سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہا تو شیخ کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ شیخ نے سلطان کے قاصد احمد پاشا سے کہا کہ فلاں دن فلاں تاریخ دن کے 11 بجے قلعہ فتح ہو جائے گا۔ فقال الشیخ سيدخل المسلمون القلعة في موقع الفلان في اليوم الفلان في وقت زحوة الكبرى۔ شیخ نے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں روز دن کے 11 بجے کے قریب مسلمان قلعہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اتفاق دیکھیے کہ وقت آ گیا مگر قلعہ کے فتح ہونے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیخ کی اولاد میں سے ایک آدمی کو فکر لاحق ہوئی کہ شیخ کی بات پوری نہ ہوئی تو ممکن ہے بادشاہ شیخ پر تشدد کرے۔ وہ دوڑتا ہوا شیخ کے خیمہ کی طرف گیا، اندر جھانکا تو دیکھا کہ شیخ ننگے سر ہیں، سجدے سے سر اٹھایا اور یہ کہہ رہے ہیں: الحمدللہ الذی فتحنا اللہ فتح القلعہ۔ قال فنظرت الى جانب القلعہ فاذا العسکر قد دخلوا باجمعهم ففتح اللہ تعالی ببرکت دعائہ وکانت رسومہ تخترق السبع الطباق۔ ترجمہ: اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قلعے کی فتح نصیب فرمائی۔ قاصد کہتا ہے کہ میں نے مڑ کے قلعے کی طرف نگاہ کی، کیا دیکھتا ہوں کہ فوج قلعے میں داخل ہو چکی ہے۔ شیخ کی دعا کی برکت سے قلعے کی دیوار پھٹ کر گر پڑی، فتح ہو گیا۔ شیخ کی دعا آسمانوں کو چیر کر اوپر جا رہی تھی کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس فتح کے بعد شیخ سے درخواست کی گئی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدفن تلاش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ انوار نظر آتے ہیں۔ پھر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ یہ جگہ ہے، اور حضرت کی روح سے کلام ہوئی
آپ نے پہلے تو فتح کی مبارکباد دی، پھر فرمایا کہ شکر ہے کفار کے قبضے سے مجھے چھڑایا ہے۔ جب سلطان محمد فاتح کو اس کا علم ہوا تو حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی بات پر یقین ہے، مگر اطمینان کے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ قبر کے سر کی جگہ ہے، 2 ہاتھ زمین کھودو، ایک سفید پتھر نکلے گا، اس پر عبرانی یا سریانی زبان میں کچھ عبارت کندہ ہے۔ فلما حفروا مقدار ذراعین ظہر رخام علیہ خط فقرأ من يعرفه وفسره فإذا هو ما قرره الشيخ فتحير السلطان وغلب عليه الحال حتى كاد يسقط لولا أخذوه۔ ترجمہ: جب انہوں نے 2 ہاتھ کے مقدار زمین کھودی، ایک پتھر نکلا۔ جو شخص وہ زبان جانتا تھا اس نے پڑھ کر مطلب بتایا، وہی بات تھی جو شیخ نے بتائی تھی۔ بادشاہ شرسدر رہ گیا، اس پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ گرنے لگا، مگر لوگوں نے اسے سنبھال لیا۔ بادشاہ نے اس جگہ مسجد بنوائی اور شیخ کے قیام کے لیے حجرے بنوائے اور درخواست کی کہ شیخ یہیں قیام کریں، مگر شیخ نے انکار کر دیا کہ میں اپنے شہر میں قیام کروں گا۔ نمبر 3، عمر بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ صالح متقی خوش الحان واعظ تھے۔ کفایت المعتقد صفحہ نمبر 414 پر ان کے متعلق ایک واقعہ درج ہے۔ ایک دفعہ حج پر گئے، روزہ اطہر پر حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ایک قصیدہ پڑھا، پھر شیخین کی مدح میں قصیدے پڑھے۔ جب فارغ ہوئے تو ایک آدمی آیا، عرض کی میرے گھر چلیے، آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ آپ چلے گئے۔ جب کمرے کے اندر بیٹھے تو اس نے تلوار اٹھائی اور کہا، فقال الرافضی اختر اما اقطع رأسک او لسانک الذی مدحت به الفاعلین الصانعین وشتم وسب، فقطع لسانه فأخذه وجاء به إلى القبر الشريف وتضرع ونام، فرآه المصطفى عليه الصلاة والسلام في النوم فأعاده فانتبه فوجده كما كان۔ ترجمہ: رافضی نے کہا، چاہو تو تمہارا سر کاٹ دوں، چاہو تو زبان، جس سے تم نے ابوبکر و عمر کی مدح کی ہے۔ پھر انہیں گالیاں دی اور ان کی زبان کاٹ کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ روضہ شریف پر حاضر ہوئے، روئے، نیند آ گئی، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے ہوئے ٹکڑے کو اصل جگہ پر جوڑ دیا۔ جاگے تو زبان بالکل درست تھی۔ دوسرے سال پھر تشریف لائے اور اسی طرح قصیدے پڑھے۔ ایک آدمی آیا، دعوت دی اور گھر لے گیا۔ پہچان گئے کہ گھر تو وہی گزشتہ برس والا ہے۔ خیر، کھانا کھایا، پھر وہ شخص انہیں کمرے میں لے گیا، دیکھا کہ ایک بندر ستون سے بندھا ہوا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ یہ میرا والد ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اسی رات اس کی شکل مسخہ ہو گئی اور ہم نے اسے اس ستون کے ساتھ باندھ دیا اور میں مذہب شیعہ سے تائب ہو گیا۔ آپ للہ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی شکل پھر سے انسانی صورت میں بدل جائے۔ آپ خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے آئے۔ دونوں واقعات خرق عادت ہیں اور ولی اللہ کی کرامتیں ہیں۔ نمبر 4، محمد بن یوسف بولاقی۔ آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ حبشیوں کی ایک جماعت نے میرا بچہ چھین لیا ہے اور جہاز پر لاد کر وہ سمندر میں جا رہے ہیں۔ آپ نے جہاز والوں کو آواز دی کہ بچہ اس کی ماں کو واپس دے دو، مگر کون سنے۔ ثم قال یا سفینۃ کفی فوقفت ثم مشى على الماء واخذ الصبي من السفینۃ واحضره الى امه۔ ترجمہ: پھر آپ نے فرمایا، اے جہاز رک جا۔ جہاز رک گیا۔ آپ سمندر میں داخل ہو کر جہاز کی طرف چلے جیسے کوئی خشک زمین پر چلتا ہے۔ جہاز میں پہنچ کر بچے کو پکڑا، اسے لے کر واپس کنارے پر لے آئے اور اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ نمبر 5، ابو الغیث بن جمیل۔ آپ ایک مرتبہ اپنے شیخ کا گدھا لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ جنگل میں شیر آیا اور گدھے کو پھاڑ کھایا۔ آپ نے شیر کو کان سے پکڑا، لکڑیاں اس پر لادیں اور کہا، احمل حطبی علی ظہرک، فحملہ حتی بلغ المدینۃ فانزلہ وقال اخرج وإیاک ان تضر احدا حتی ترجع موضعک۔ ترجمہ: میں تمہاری پیٹھ پر لکڑیاں لادوں گا۔ چنانچہ لاد کر چل دیے۔ جب شہر میں پہنچے تو لکڑیاں اتار لیں اور فرمایا، جا نکل جا، اپنی جگہ پر پہنچنے تک کسی چیز کو نقصان نہ پہنچانا۔ نمبر 6،
عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا، ایک شیر آیا اور قافلے کا راستہ روک لیا۔ اتنے میں عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ فقال ما لکم قالوا الاسد فمر الیہ وضع یدہ علی فمہ فمرت القافلہ۔ پوچھا کیوں رکے کھڑے ہو؟ اہل قافلہ نے کہا کہ شیر نے روک رکھا ہے۔ آپ شیر کے پاس گئے، اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور قافلہ خیریت سے گزرا۔ نمبر 7، شیبان راہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ شیبان راہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کو گئے۔ راستے میں ایک شیر سامنے آ گیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، شیبان، شیر تو قریب آ گیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ وہ بھی ایک کتا ہے۔ فلما سمع الاسد کلام شیبان فبسبس وحرک مثل الکلب فالتفت الیہ شیبان وحرک اذنہ فقلت له ما هذه الشهرة فقال وأي شهرة هذه يا ثوری لولا کراہیۃ الشهرة ما حملت زادی الى مکہ الا على ظہرہ۔ جامع الکرامات جلد اول صفحہ نمبر 127۔ ترجمہ: جب شیر نے شیبان رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی، سر جھکا دیا اور کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ شیبان رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، شیر کو کان سے پکڑ لیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیبان رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا شہرت ہے؟ فرمایا کون سی شہرت؟ ثوری: اگر مجھے شہرت ناپسند نہ ہوتی تو میں اپنا زاد سفر اس کی پیٹھ پر لاد کر مکہ تک لے جاتا۔ نمبر 8، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی الحدیثیہ صفحہ 174 اور فیض الباری جلد دوم صفحہ نمبر 16 اور قلائد الجواہر جلد سوم صفحہ نمبر 37۔ مما علمنا بالسند الصحیح المتصل ان الشیخ عبد القادر الجیلانی اکل دجاجة ثم لما لم يبقى غیر العظم توجہ الى اللہ تعالی فی احیائها فاحیاها اللہ تعالی الیہ وقامت تجری بین یدیہ کما كانت قبل ذبحها وطبخها۔ فتاوی حدیثیہ۔ ہمیں سند صحیح متصل کے ساتھ یہ معلوم ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرغی کا گوشت کھایا، پھر تمام ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ زندہ ہو جائے، چنانچہ وہ زندہ ہو گئی اور چلنا پھرنا شروع کر دیا جیسے وہ ذبح ہونے اور پکنے سے پہلے تھی۔ اور جامع کرامات جلد دوم صفحہ نمبر 203 میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ کانا فوضع یدہ علی العظام وقال قومی باذن اللہ فقامت۔ ترجمہ: آپ نے مرغی کے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو، چنانچہ مرغی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمبر 11، شیخ کی مجلس واعظ کا واقعہ، فیض الباری جلد دوم صفحہ نمبر 16 اور خزینۃ الاسرار صفحہ نمبر 25۔ انہ کان یذکر الناس اذ جاءت حدیات تسیح حتی شوشت على الشیخ کلامه فدعا علیہ وقال قطع اللہ عنقک فسقطت على الارض میتة من ساعتها ثم اذا فرغ من الوعظ قام ورآها میتة في فناء المسجد فقال قم باذن اللہ فطارت۔ ترجمہ: شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے کہ ایک چیل شور کرتی آئی اور آپ کے کلام میں مخل ہوئی۔ آپ کے منہ سے نکلا خدا تیری گردن کاٹے، فوراً زمین پر گری اور مر گئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو مسجد کے صحن میں اسے مردہ پایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو، چنانچہ وہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ایک ولی اللہ کا واقعہ لکھا جس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ هكذا جاء رجل في بجنور فقطع عنق طائر حتى فصلها بين أعين الناس ثم ضمها فكانت كما كانت قبله وأحيا الطائر وزارني هذا الرجل۔ ترجمہ: ایک آدمی بجنور میں آیا اور لوگوں کے سامنے اس نے پرندے کا سر کاٹا اور پھر اسے جوڑ دیا، پرندہ زندہ ہو گیا اور اڑ گیا، اس شخص سے میں نے ملاقات کی۔ نمبر 9، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں تاج المحدثین ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، خرجت الى شطر نیل مصر فرأيت امرأة تبكي وتصرخ فأدركها ذوالنون فقال لها ما لك تبكين؟ فقالت كان ابني القرة عيني على صدري فخرج تمساح فاستلب مني ولدي، قال
فأقبل ذو النون على الصلاة فصلى ركعتين فدعا بدعوات فإذا تمساح خرج من النيل والولد معه ودفعه إلى أمه۔ ترجمہ: میں نیل کے کنارے گیا، دیکھا ایک عورت چلا چلا کر رو رہی ہے۔ ذو النون مصری ان کے پاس گئے، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرا بچہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سینے سے چمٹا ہوا تھا، مگرمچھ آیا اور چھین کر لے گیا۔ ذو النون نے 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا سے دعا مانگی، کیا دیکھتا ہوں کہ مگرمچھ دریا سے نکلا اور بچے کو صحیح سلامت باہر رکھ دیا۔ ذو النون نے بچہ ماں کے حوالے کر دیا۔ ذو النون رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ تسمیہ کی بھی ایک کرامت ہے۔ آپ ایک کشتی میں سوار دریا عبور کر رہے تھے، کسی کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا، حقیقتاً وہ دریا میں گر گیا تھا۔ اس نے ذو النون کو چور قرار دیا، انہوں نے قسم کھائی مگر مالک نے اعتبار نہ کیا۔ فلما اضطر توجہ ساعة فأتى حوت من البحر بذلك الجوہر۔ ترجمہ: جب آپ بہت پریشان ہوئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی بے بسی پیش کی، اتنے میں دریا سے ایک مچھلی نکلی، وہی موتی لے کر باہر آ گئی۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہی ذو النون یعنی مچھلی والا پڑ گیا۔ نمبر 10، غوث یوسف ہمدانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور کتاب المشروح الدوی میں بھی موجود ہے۔ جامع کرامات اولیاء اللہ جلد 2 صفحہ 529 پر یوں بیان ہوا ہے، امام ابو سعید عبداللہ بن عصرون بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبد القادر جیلانی اور علامہ ابن سقا یوسف ہمدانی کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں ہم نے ابن سقا سے پوچھا تم کس غرض سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے۔ پھر ہم تینوں نے اپنا اپنا عندیہ بیان کیا۔ فقال ابن سقا لأسألنه مسألة لا يدري جوابها۔ فقال عبد القادر معاذ الله ان اسأله شيئا وانا بين يديه انتظر بركته۔ وقال ابن عصرون انا اسأله مسألة وانظر ماذا يقول۔ ترجمہ: ابن سقا نے کہا میں شیخ سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ شیخ عبد القادر نے کہا ایسا سوال پوچھنے سے خدا کی پناہ، میں ان کے پاس بیٹھ کر فیض اور برکت کا انتظار کروں گا۔ ابن عصرون نے کہا کہ میں ایک درخواست کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ درخواست یہ تھی کہ غربت دور ہو جائے۔ ابن السقا کو شیخ نے فرمایا انی لأرى نار الکفر تتلہب فیک۔ ترجمہ: میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ شعلہ مار رہی ہے۔ بعد کے واقعات سے یہ بات درست ثابت ہوئی۔ ابن السقا شاہ روم کے بلانے پر مناظرے کے لیے گیا۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا، شاہ کی لڑکی پر فرحتہ ہو گیا، شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا عیسائی ہو جا۔ وہ عیسائی ہو گیا مگر بیمار پڑ گیا، عیسائیوں نے بازار میں پھینک دیا، روٹی مانگتا رہتا تھا، آخر موت قریب آ گئے۔ اتفاقاً ایک واقف آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے پہچان لیا، دیکھا کہ مر رہا ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف کیا مگر دیکھا کہ فوراً رخ پلٹا اور پشت قبلہ کی طرف ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا بس اتنا یاد ہے کہ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اسی حال میں مر گیا اور جہنم میں داخل ہے۔ اولیاء اللہ کی توہین کا یہی انجام ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں غوث نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم جامع بغداد میں ممبر پر کھڑے ہو کر کہو گے یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اپنے برسر ممبر کہا قدمی هذه علی رقبت کل ولی اللہ۔ ابن عصرون اپنے متعلق بیان کرتے ہیں فاحضرنی السلطان نور الدین شہید واکرمنی علی ولایت الاوقاف فولیتها واقبلت الدنیا اقبالا کثیرا فصدق غوث فینا کلنا۔ ترجمہ: میں دمشق میں سلطان نور الدین شہید کے پاس آیا، اس نے مجھے وزارت اوقاف سونپی اور میرے ہاں دولت کی ریل پیل ہونے لگی۔ غوث نے ہم تینوں کے متعلق جو فرمایا تھا صحیح ثابت ہوا۔ المشروع الدوری میں ہے کہ یہ قصہ متواترات سے ہے، خبر واحد نہیں کہ انکار ہو سکے۔ حضرت ابراہیم دسوتی یہ کتب تھے، ان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی کہ میرے بچے کو ایک مگرمچھ کھا گیا ہے۔ آپ دریا کے کنارے آئے، آواز دی یا معاشر التسامیح
من ابتلع الصبی فلیبتلع بہی فتتلو وحشی الی الشیخ فامرہ ان یلفظ فلفظہ حیا۔ اے مگر مچو جس نے بچہ نگلا ہے ظاہر کر دے۔ ایک مگر مچھ نکلا اور شیخ کی طرف آیا، شیخ نے اسے حکم دیا کہ بچہ اگل دے، جانور نے زندہ بچہ اگل دیا۔ نمبر 12، اولیاء کی کرامات میں ایک بڑی کرامت کلام بالموتیٰ یا کلام بالارواح ہے۔ اس کے متعلق جامع کرامات اولیاء جلد دوم صفحہ نمبر 409 پر درج ہے۔ ان الاجتماع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرامت من اعظم الکرامات ومن اعلی المقامات ومن نعم اللہ تعالی۔ سب سے بڑی کرامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری اور آپ کی معیت ہے، اور یہ سلوک کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نعمت تمام کبار اولیاء کو عطا ہوتی رہی ہے۔ بفضل اللہ تعالی ہمارے سلسلے کے اکثر رفقاء کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ ارواح سے کلام کرنے والے ہمارے رفقاء کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ الحمدللہ علی نعمائہ۔